مہابھارت میں کئی منترس ہے جھگڑنے کے بارے میں، لڑنے کے بارے میں، قتال کے بارے میں، قتل کے بارے میں. اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گنا زیادہ مہابھارت میں ہے قتل کے بارے میں. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے، منترس ہے مہابھارت میں، وہ حق اور باطل کے درمیان ہے، قرآن میں بھی وہ ہے. تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ مہابھارت کے بارے میں جانتا ہے. تو حوالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے. ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکایت نہیں. اور جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا ایک نصیحت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو. ارجن کہتا ہے بھگوت گیتا میں پاٹھ نمبر 1 شلوکا نمبر 43 to 46 میں، ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے جھگڑا کرنا، لڑنا. ہم جانتے ہیں مہابھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہے کورو اور پانڈو کے بیچ، اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کروں، لڑوں. فوراً بعد بھگوت گیتا پاٹ نمبر 2 شلوک نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن، ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں؟ اس سے سورج سے دور جائیں گے، نیکسٹ میں جائیں گے. ہاؤ کوڈ سچ امپیور تھاٹ کم ان یور مائنڈ؟ اٹ ول ٹیک یو اوے فرام دا پلانٹ آف ہیون. ہاؤ کوڈ یو بی سو امپورٹنٹ؟ اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 میں منترا نمبر شلوک نمبر 31 32 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ لڑے، اور کامیاب ہے بلیسڈ دو شتریہ، وہ لوگ کے اوپر اچھائی آئے، وہ شتریہ جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے، لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر شتریہ نہیں لڑے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے، اگر لڑے گا تو جنت میں جائیں گا. اور بہت سے کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح بخاری میں سے ہے، جلد نمبر 4 کتاب الجہاد پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 46 جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا، اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا. بہت سے غیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام، کیسا مذہب ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، سورگ ملیں گی، واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے، بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ارجن سے اے ارجن اٹھو اور لڑو، اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام ہے، یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا، نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت، اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا. افسوس کی بات ہے، خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا. تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. صرف قتل کے بدلے قتل، یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے. تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے، لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا،
تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے، مہابھارت میں بھی، بائبل میں بھی ہے. تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کے بارے میں. ہوپ دان سے کوشچن. پیپر سلپ پر آئے ہوئے سوالات کا یہ آخری سوال ہے. سندیپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر منشیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو سوال ہے وہ منشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا؟ بحث کے طور پہ اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مانتے ہیں بحث کے طور پہ، تو اللہ منشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے، انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر خدا منشیہ بنا، انسان بنا، تو وہ خدا نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ خدا اور منشیہ، خدا اور انسان کی کوالٹی، صفات بالکل الگ ہے. خدا کی نہ شروعات ہے لیکن انسان کی شروعات ہے. ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، یہ تو ناممکن ہے. اگر گاڈ بیکمز مین ہی سیزز ٹو بی گاڈ. اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا کی شروعات نہیں، آدمی کی شروعات ہے. ہاؤ کین یو ہیو اے گاڈ مین؟ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، اٹ از میننگ لیس. خدا کا انت نہیں ہے، آدمی کا انت ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہے بھی، اٹ از میننگ لیس. یہ بنا کوئی معنی کے ہے. خدا immortal ہے، human being they are mortal. How can you have a person who is mortal and immortal at the same time? It doesn't make sense. خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت. وہ مالک ہے ساری دنیا کا، سارے آسمان کا، سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے. تو دونوں مختلف ہے، بوتھ آر ڈفرینٹ. مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں، اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ اور ہم بھی انسان ہیں، تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے؟ اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا. وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا. اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا. اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا، لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں، خدا نہیں بھولتا. اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا. اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز. طاقت ہے سب چیزوں پہ. اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284.
سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر